اور جو رشوت نہیں لینا چاہتا ہے دیکھا چھوڑ کیسے چھوڑ بڑا جب چلتا ہے جا کر واللہ یصدون عن سبیل اللہ، یہ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں جو جھوٹ، جو غیبت، جو فسق و فجور، جو کفر، جو بدعت، بدعمالی، گن کی طرف مائل کرتے ہیں اور نیکی پر چلنے والوں کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں. یصدون عن سبیل اللہ، یہ اللہ کی راہ سے روکنے والے ہیں. وبینہما حجاب، ان جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان میں ایک پردہ ہوگا، ادھر جنتی ادھر جہنمی، درمیان میں دیوار. وعلی الاعراف، اس دیوار پر وعلی الاعراف، اعراف ہوں گے کون؟ رجال، مرد ہوں گے. یعرفون کلا بسیماہم، وہ پہچانیں گے، وہ جو درمیان والے ہیں جنتیوں کو بھی پہچانیں گے ان کی نشانیوں کے ساتھ اور جہنمیوں کو بھی پہچان لیں گے ان کی نشانیوں کے ساتھ. ونادوا اصحاب الجنہ، اب یہ درمیان والے اعراف والے بولیں گے، وہ کہیں گے جنت والوں کو ان سلام علیکم، جنت والو تم پر سلام ہو، سلام ہو اللہ کا. لم يدخلوها، ابھی یہ درمیان والے جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے. ہم یطمعون، طمع رکھتے ہوں گے، طمع رکھتے ہوں گے کہ آخر میں اللہ ہمیں بھی داخل کرے گا. یہ جنت والوں کے ساتھ یہ مشغول ہوں گے، یہ بات کریں گے مکالمہ. جہنم کے والوں کی طرف دیکھنا نہیں چاہیں گے. قرآن کہتا ہے وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، جب ان کی آنکھیں پھیری جائیں گی، تِلْكَ أَصْحَابُ النَّارِ، جہنم والوں کی طرف لگتا ہے ادھر دیکھنا نہیں چاہیں گے. جب ان کی آنکھیں زبردستی پھیری جائیں گی کہ ادھر بھی دیکھو، تو جب ان کو دیکھیں گے کہیں گے ربنا، اے رب ہمارے، لا تجعلنا، ہمیں نہ بنانا، مال قوم الظالمین، ان ظالموں کے ساتھ ہمیں نہ بنانا. بنادا اصحاب الاعراف، اور پکاریں گے یہ اصحاب اعراف، رجال یعرفونہم بسیماہم، جہنم کے اندر آدمیوں کو پہچان جائیں گے ان کی نشانیوں کے ساتھ. ان کو کہیں گے ما اغنی عنکم جمعکم، وہ جو تم نے مال جمع کیے تھے وہ تو تمہارے کام نہ آئے. ما کنتم تستکبرون، اور جو تم تکبر کرتے تھے وہ بھی تمہارے کام نہ آئے. یہ اعراف درمیان والے جنمیوں کو کہہ رہے ہیں ہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ بالحق، یہ جنتیوں کی طرف اشارہ کر، ان کے متعلق تم قسم اٹھا اٹھا کے کہتے تھے کہ ان کو اللہ کی رحمت نہیں آئے گا، لوٹ رہے ہیں مزے رحمت کے وہ جنت میں، تم کہتے تھے یہ نہیں جائے، وہ دیکھو وہ اللہ کی نعمتوں میں موجود ہیں. ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، اور ان کو کہا گیا جنت میں رہو، نہ کوئی خوف ہے نہ ڈر. ونادى اصحاب النار، اللہ کتنا مہربان ہے، آنے والے حالات سارے بتا دیے، ایسے ہوگا ایسے ہوگا، تاکہ تم جو ہے غلط فہمی نہ مارے جاؤ. اور جہنم والے پکاریں گے پھر جنت والوں کو، جہنم والے پکاریں گے جنت والوں کو، کہیں گے ان افیدوا علینا من الماء، جنت والوں واقف تو ہوں گے نا، ان افیدوا علینا من، پانی کا کوئی گھونٹ بھیج دو جنت سے، اور مما رزقکم اللہ، جو تمہیں اللہ نے میوے دیے رزق دیے کچھ بھیج دو ہماری طرف بھی. قالوا، وہ جنت والے کہیں گے ہم کیا کریں، ان اللہ حرمهم علی الکافرین، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو جو جنت کی کھانے کی چیزیں پینے کی ان کو حرام کر دیا اللہ نے کافروں پر. کافر کون ہے؟ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولاعبا، جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں، کھیل سمجھتے ہیں. وغرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا، کھانا پینا، آنا جانا، دکان گھر، ڈرائنگ روم سجانا، تراش خراج، بیوی بچے کہہ کے دنیا کی ساج داج کر رفار، بنگلے کوٹھی کار، اسی میں مگر رہے، سالہ سال گزر گئے، یہ ہمیں بھول گئے. فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یوم، آج ہم بھی ان کو جہنم میں پھینک کے اللہ فرماتے ہیں بھول جائیں گے جیسے یہ ہمیں بھول گئے تھے. ھذا ما كانوا بآیاتنا یجحدون، یہ ہے وہ جو تم انکار کرتے تھے. آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کا بیان کیا. ان ربکم اللہ الذی، بے شک تمہارا رب وہ اللہ ہے، الذی خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں. پہلے 2 دن میں زمین بنی، پھر 2 دن میں آسمان بنا، پھر 2 دن میں زمین کی سیٹنگ ہوئی. اللہ ایک پل میں بھی پیدا کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے بندوں کو سکھایا کہ کام طریقے، نظم و ضبط، ایستگی سے کیا کرو. اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا 6 دنوں میں. ثم استوى علی العرش، پھر اللہ مستوی ہو گیا عرش پر. اللہ عرش کے اوپر ہے، کیسے 7 آیتیں ہیں قرآن کی، اللہ عرش کے اوپر ہے، کیسے جیسے اس کی شان کو لائق ہے. اللہ عرش پر ہو کر عرش کا محتاج نہیں. یہ آسمان زمین کے اوپر ہے، آسمان بھی مخلوق زمین بھی مخلوق، تو آسمان زمین کے اوپر ہونے کی وجہ سے زمین کا محتاج نہیں ہے. اوپر والی چیز نیچے والی کی ضروری نہیں کہ محتاج ہو، ایسے اللہ تعالیٰ بھی عرش کا محتاج نہیں ہے، عرش اللہ کا محتاج. عرش نے اللہ کو نہیں اٹھا رکھا، اللہ نے عرش کو تھام رکھا.
لیکن اللہ عرش پر ہے. کیسے؟ جیسے اس کی شان کو لائق ہے. اللہ تعالیٰ رات کو دن میں لاتے ہیں اور دن جو ہے ایستا ایستا رات کو طلب کرتا ہے. سورج کو اللہ نے بنایا, چاند بنایا اور ستارے پیدا کیے مسخر. راتیں یہ سارے ماتحت کی. الا لہ الخلق والامر, خبردار مخلوق بھی اللہ کی, حکم بھی اللہ کا. تبارک اللہ رب العالمین, برکت والا ہے وہ اللہ, رب ہے جو تمام جہانوں کا. ادعوا ربکم, تم پکارو اپنے رب کو تضرعا گڑ گڑا کر, بخفیہ ایستا ایستا. انہ لا یحب المعتدین, بے شک اللہ تعالیٰ دعا کے اندر اعتداء زیادتی کو پسند نہیں کرتے. واسطے وسیلے صدقے طفیل یہ اعتداء زیادتی اللہ پسند نہیں کرتے. بلا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها, زمین پہ فساد بگاڑ نہ کرو, شرک کفر فسق و فجور اور جو ہے طعن و تشنیع گالی گلوچ یہ نہ کرو. بدو خوف و طمع, اللہ کو پکارو امید بھی رکھو ڈر بھی رکھو. امید جنت کی, ڈر جہنم کا. اللہ اکبر, اللہ کی رحمت کی امید, اللہ کے عذاب کا ڈر. ہاں دونوں چیزیں, دونوں پر ہیں جن کے ساتھ انسان پرواز کرتا ہے اللہ کی طرف. ایک پر کے ساتھ نہیں اڑ سکتا, دو پر, امید اور ڈر, خوف اور طمع, یہ پرواز ہے جو انسان اللہ کی طرف کر رہا ہے. نہ تو اتنی امید ہو شرک میں ڈوبا ہوا, بدعت میں ڈوبا ہوا, گناہوں میں ڈوبا ہوا, فسق و فجور میں ڈوبا ہوا, بے نماز ہے, حرام کھاتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, اور کوئی نہیں گولی دیکھی جائے گی, اللہ مہربان محمد شفیع بیڑے پار دیکھی جائے, اتنی بھی امید نہیں. اور اتنا ڈر بھی نہیں ہے کہ کوئی کہے جی توبہ کرو اللہ معاف کر دیں گے. اور جی میری تو صورت ہی کو نہیں معافی, اور نہیں یار اللہ معاف کر, اللہ فرماتے ہیں میری رحمت سے ماجو. اور نہیں جی نہیں میرے کو بات بھی ہو, اتنے گناہ ہیں کوئی صورت نہیں, میں تو پکا جنمی ہوں, میری تو کوئی نا بخشش کی کوئی صورت نہیں. یہ بھی نہیں, درمیان والی بات. ڈر بھی امید, عام نارمل زندگی میں ڈر والا دونوں, لیکن غالب کیا ہو, عام نارمل زندگی میں ڈر والا پہلو غالب ہو, اور جب موت کا فرشتہ نظر آ جائے, ہاں جان نکلنے کا وقت, مرنے کا, اس وقت امید والا پہلو غالب ہو. فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, بے شک اللہ کی رحمت قریب ہے محسنین سے. وہ الذی, وہی ذات ہے, یرسل الریاح, جو ہواؤں کو بھیجتا ہے بشرا خوشخبری کے طور پر, بین یدی رحمت, اپنی بارش والی رحمت سے پہلے, حتی اذا قلت سحابا ثقالا سقنا, جب وہ ہوائیں بوجھل بادلوں کو اٹھاتی ہیں, پھر ہم پلاتے ہیں مردہ زمین کو, بنجر کو, وہاں پانی اتارتے ہیں, وہاں سے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں, اسی طرح مردوں کو زندہ کریں گے. لعلکم تذکرون, یہ کیوں ہم دکھاتے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل. اس کے بعد اللہ نے نبیوں رسولوں کے حالات بیان کیے. یہ جو اللہ انبیاء رسول علیہ السلام کے حالات بیان کرتے ہیں نا قرآن میں, اس کے دو بڑے مقصد ہیں. ایک تو اس کا مقصد جو ہے نا سب سے بڑا, وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل ایمان کو تسلی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی ہے, آپ جیسے تھے, نبی تھے, رسول تھے, اللہ نے ان کو نبی رسول بنایا تھا, آپ کی طرح تھے, ان کو لوگوں نے جھٹلایا, تنگ کیا, ان کے حالات پڑھ لو. اگر آپ کو بھی جھٹلا رہے ہیں تو یہ طریقہ ہے پہلے, ہاں اسی طرح لوگ جھٹلاتے ہیں. جیسے انہوں نے صبر کیا ایسے آپ بھی صبر کریں, جیسے ان کی مشکلیں ختم ہوئی ایسے آپ کی بھی ختم ہوگی, جیسے وہ نبی رسول غالب آئے ایسے آپ بھی غالب ہوں گے, جیسے ان کے مخالفین ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے اور ناکام ہوئے ایسے آپ کے مخالفین بھی ناکام ہوں گے. نبی حوصلہ رکھو, نبی تسلی رکھو. کذالک لنثبت بہ فؤادک, ہم اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ تیرے دل کو مضبوط کریں. اور اس میں دھمکی ہوتی ہے, اور اس میں اہل ایمان کو بھی تسلی ہوگی کہ اگر پہلے اہل ایمان نبیوں اور رسولوں کا ساتھ دینے والے جیتے تھے, کامیاب ہوئے, تو تم بھی کامیاب ہوگے. تکلیفوں پہ صبر کرو. اور اس کے الٹ وہی دھمکی ہوتی ہے کافروں کو, قرآن کے مخالفین, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کو, کہ پہلے بڑی ترقی والے تھے, بڑا نام تھا, دنیا میں بڑے آباد تھے, بہت شہرت تھی ان کی, وہ ہمارے نبیوں رسولوں کا کچھ نہ بگاڑ سکے, ہم نے ان کو تہس نہس کر دیا. فجعلنا احادیث, ان کو ہم نے باتیں بنا کے رکھ دی. مزقنا کل ممزق, ہم نے ان کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا, دنیا میں ان کی باتیں ہی رہ گئی. تو تم کیا ہو, تم تو ان کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے. تم ہمارے نبی رسول کی, قرآن کی, دین کی مخالفت کر کے منہ کی کھاؤ گے, آخر تم بھی ذلیل ہوگے. یہ دو مقصد ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو تسلی اور کافروں کو دھمکی وعید. تو پہلا قصہ نوح علیہ السلام کا بیان کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کو ہم نے بھیجا, انہوں نے اپنی قوم کو کہا اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں. دو جز ہو گئے, اللہ کے لیے ثابت, غیر اللہ سے نفی, اللہ کے لیے اقرار, غیر اللہ سے انکار. اللہ کی عبادت کرنی ہے, دوسرے کی نہیں کرنی. وہ آگے سے کیا کہتے ہیں سردار لوگ, انا لنراک فی ضلال مبین, تو بڑی کھلی گمراہی میں ہے. نوح علیہ السلام کو کہنے لگے. نوح علیہ السلام آگے سے حوصلہ دیکھو نبی کا, کہتے ہیں قال یا قوم لیس بی ضلالۃ, میری قوم میں گمراہ نہیں ہوں, ولکنی رسول من رب العالمین, میں رسول ہوں
رب العالمین کی طرف سے. انہوں نے نہ مانا, وہ غرق ہوئے, اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا. قوم عاد کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا, انہوں نے بھی یہی دعوت دی, اعبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ. ان کے سرداروں نے کہا انا لنراک فی صفات, تو بے وقوف لگتا ہے, انا لنظنک من الکاذبین, اور ہم تجھے گمان کرتے ہیں جھوٹوں میں سے.